اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، اتنا بڑا سانحہ. کل ہم نے دیکھا کہ اس سانحے کو ڈسکس کرنے کے بجائے ایک ذاتی کلیشز جو تھے وہ ڈسکس کیے جا رہے تھے. خواجہ صاحب الزام لگا رہے تھے پی ٹی آئی پر، پی ٹی آئی کی طرف سے الزام آ رہا تھا ان کی دوسری سائڈ پر. کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ کہ اگر یہی حالات رہے تو یہ سانحات تو بڑھتے جائیں گے؟ نہیں، میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ آج ہمیں ملک کی کوئی پرواہ نہیں رہی. یہ ساری بات ذاتیات پہ آ گئی ہے. اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے، اتنے فوج کے لوگ شہید ہوئے ہیں، سویلین شہید ہوئے ہیں، اور یہ سے بھی بہت بڑا سانحہ ہو سکتا تھا اگر یہ آپریشن کامیاب نہ ہوتا یا اس میں کوئی کمی رہ جاتی. اور یہ پوری دنیا کے سامنے ہماری ایک جگ ہنسائی سی ہے. سیکورٹی سچویشن کے بارے میں دنیا کیا سوچی، اور یہاں پر بجائے اس کا حل ڈھونڈنے کے کہ یہ معاملہ ہے کیا، اس کا حل کیا ہے، ہم آپس پہ پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں. پارلیمان کے اندر بھی، پارلیمان کے باہر بھی. یہ بد نصیبی ہے. اور یہ ہوتا ہے جب ملک میں نہ کسی کو قانون کی پرواہ ہو، نہ آئین کی پرواہ ہو، تو پھر یہ باتیں ہوتی ہیں. تو سر اس طرح تو اگر ہم آئین کی پرواہ بھی نہیں کریں گے، ملک کی پرواہ بھی نہیں کریں گے، تو بلوچستان میں تو ٹیررزم مزید بڑھے گا، اور وہ بلیم جو ہے وہ سارے کا سارا الٹیمیٹلی ہم پہ ہی آئے گا، ہماری گورنمنٹ پہ ہی آئے گا. تو یہ ہیٹڈ تو ہم پھیلا رہے ہیں، خود ہی پھیلا رہے ہیں. جی، اور یہ آج کی نہیں ہے. یہ آج جو بلوچستان میں آپ جو حالات دیکھ رہے ہیں، یہ کئی اشرے پہ مبنی جو وہاں پر رویہ رہا ہے حکومت کا، مختلف حکومتوں کا. بالکل. اس حکومت کا نہیں، اس سے پچھلی جتنی حکومتیں تھیں، نہ ہم بلوچستان کے لوگوں کو عزت دے سکے، نہ ان کا حق دے سکے، نہ ان کی بات سن سکے. ہر الیکشن میں وہاں پر مداخلت ہوتی ہے، ان کی نمائندگی نہیں ہوتی، اور پھر کرپشن حد درجے وہاں بڑھی ہوئی ہے. اور نوجوان جو ہے وہ بہت عرصے سے جو ان کی لیڈرشپ تھی، خاص طور پہ مینگل صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، اچکزئی صاحب، بہت سالوں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ نوجوان جو ہے وہ اب ہماری بات سننے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ آپ نے ہمارا حق ہمیں نہیں دلوا سکے. تو وہ رخ کرے گا ایک باغیانہ رویے کا، وہ پہاڑوں کا رخ کرے گا، وہ بندوق اٹھائے گا. اور وہ بات آج ہو چکی ہے، اور بڑے پیمانے پر ہو چکی ہے. ہم صرف ہماری کوشش یہ ہے کہ خبریں دب جائیں، عوام تک خبر صحیح نہ پہنچے کہ آج بلوچستان کے حقیقی حالات کیا ہیں. وہاں پہ سڑک پہ اس وقت جانا مشکل ہو گیا ہے. بالکل. آدھا وقت جو ہے وہ سڑک پہ قبضہ حکومت کا نہیں ہوتا، وہ جو وہاں پر تخریب کار ہیں ان کا ہوتا ہے. تو اس کا ریزن تو یہی ہے کہ وہ ایک اس پہ ہیں، حق پہ ہیں کہ ان کے پاس اتنے منرلز ہیں، اتنے ریسورسز ہیں، لیکن وہاں پہ کوئی تعلیم کا سسٹم نہیں ہے، وہاں پہ ان کو پانی نہیں صحیح طرح سے مل رہا. وہاں پہ اگر گیس کی بات کی جائے تو ان کو نہیں مل رہی، پوری دنیا مطلب پورے پاکستان کو مل رہی ہے. تو پھر یہ جو ایک ایگریشن ہے یہ آ رہا ہے، اور یہ حکومتیں بھی دیکھ رہی ہیں. میرے جیسے کل کے ہوئے لوگوں کو بھی یہ پتہ ہے. یہ باتیں پھر ہمارے یہ جو بڑے بڑے ایوانوں میں لوگ بیٹھے ہیں، بڑے لوگ بیٹھے ہیں، یہ ان کو سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ نہیں سمجھ میں اس لیے نہیں آتی کہ وہ عوام کے نمائندے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. بلوچستان میں کئی اشروں سے حکومت، وہاں الیکشن نہیں ہوتا، وہاں ایک لسٹ بنتی ہے، یہ جیتے گا، یہ ہارے گا. تو وہ جو لوگ آتے ہیں وہ عوام کے نہ نمائندے ہوتے ہیں، نہ وہ عوام کو جواب دہ ہوتے ہیں. لیکن اپوزیشن میں تو جب ہم ہوتے ہیں تو بہت سائڈ لیتے ہیں. اگر کل تک ہم بات کریں پی ایم ایل این کی تو وہ جب اپوزیشن میں تھے وہ بہت سائڈ لے رہے تھے بلوچستان کی. آج پی ٹی آئی والے بہت سائڈ لے رہے ہیں. حکومت میں آتے بیانیہ مختلف ہو جاتا ہے. یہی بد نصیبی ہے نا. تو اس کی بد نصیبی کیسے ٹھیک جو حکومتیں بھی اب وفاق میں بھی ہیں وہ بھی نمائندہ حکومتیں نہیں ہیں، وہ بھی عوام کے ووٹ سے وہاں نہیں پہنچی ہوئی. اب یہ دیکھ لیں ایک کمیشن بنا ہوا ہے مسنگ پرسنز کا. بھئی مسنگ پرسن کے حقائق تو عوام کے سامنے رکھ دیں نا کہ حقائق ہیں کیا، کتنے لوگ مسنگ ہیں. یعنی تعداد میں اتنا فرق ہے. آپ بلوچستان میں جائیں، میں کئی دفعہ گیا ہوں، وہ لوگ ہزاروں میں بات کرتے ہیں. آپ یہاں پر آئیں کبھی الیکشن، یہ جو کمیشن بنا ہوا ہے مسنگ پرسنز کا، وہ آ کے چند 100 کی بات کرتے ہیں. بالکل. میں کہہ رہا ہوں اگر ایک بھی ہے مسنگ پرسن تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے انصاف و نظام تو ختم ہو گیا نا. اگر کسی نے ٹیررزم کیا ہے اس کو قانون کے مطابق سزا دیں. یہ کسی کا قانون توڑنے کا حق کسی کو نہیں ہے. لیکن جب آپ خود حکومت اگر قانون سے باہر چلی جائے گی، باہر جا کے کارروائی کرے گی، آئینی حقوق نہیں دے گی، تو پھر عوام کے اندر بے چینی پیدا ہوتی ہے. بالکل. آپ مارنگ بلوچ صاحب ہیں، میں ان سے کبھی میری کوئی ملاقات نہیں ہے، نہ میں جانتا ہوں، لیکن آج ایک بہت پاپولر سپورٹ ان کی صرف اس بات پر ہے بلوچستان میں کہ انہوں نے مسنگ پرسنز کی بات کی، آواز اٹھائی. آج دنیا نوٹس لے رہی ہے اس بات کا.
کیونکہ پوری دنیا جب بھی ایسے جہاں پر بنیادی حقوق، انسانی حقوق کی بات ہو، پھر پوری دنیا نوٹس لیتی ہے. ہمیں ان باتوں کا احساس نہیں ہے کہ اس کا کیا اثر ملک پر، اس کی معیشت پر، ملک کے حالات پر کیا اثر پڑتا ہے. بڑا گہرا اثر پڑتا ہے، کیونکہ آج انسانی حقوق جو ہیں وہ آپ کی معیشت سے جڑے ہوئے ہیں. بالکل. جب دوسرے ممالک آپ کو ٹریڈ کنسیشن دیتے ہیں، اس میں سب سے بڑی جو فیکٹر ہوتا ہے وہ بنیادی اور انسانی حقوق کا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. اب وزیر اعظم صاحب نے تو اے پی سی بلا لی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ کچھ کامیابی ہوگی اس میں، اور کیا سب ایک پیج پر آئیں گے؟ اے پی سی کوئی یہاں مقصد نہیں ہے. سب سے پہلے حکومت حقائق سامنے رکھے کہ بلوچستان کے حقائق ہیں کیا. وہ اس کی نفی کر رہے ہیں. بالکل. وزیر داخلہ نے جب خود کہا تھا کہ بلوچستان تو ایک ایس ایچ او کی مار ہے، یہ آپ بلوچستان کے بارے میں اگر رویہ رکھتی ہے وفاقی حکومت، تو اے پی سی میں بات کیا کریں گے؟ اے پی سی میں کیا حل نکلے گا؟ صحیح. آپ کیا وہاں فوجی کارروائی کریں گے بلوچستان میں؟ بالکل. یہ جو وہاں پر لوگ ہیں یہ آپ کے شہری ہیں جنہوں نے بندوق اٹھائی ہوئی ہے، یہ باہر سے آئے ہوئے لوگ نہیں ہیں. بالکل. لیکن جب آپ کا گھر کمزور ہوتا ہے پھر اس کے اندر آپ کو دشمن بھی داخل ہو جاتے ہیں. وہ ان کی مختلف طریقے سے سپورٹ شروع کر دیتے ہیں، ان کی مدد، ان کی ہر قسم کی، ان کو استعمال کرتے ہیں آپ کے خلاف. تو آج ہمیں ان نوجوانوں کے حقوق کی بات کرنی ہے جو آج اس کام میں، یعنی آج جس نے بندوق اٹھائی ہے. بالکل. تاکہ مزید لوگ ادھر نہ جائیں اور جو ہیں وہ بھی واپس آئیں. اب اگر اے پی سی کی بات کیونکہ ہو رہی ہے، وزیر اعظم صاحب نے کہا اگر ہوتی ہے تو کیا اس میں خان صاحب کو بلایا جائے گا؟ شبلی فراز صاحب نے کہا کہ پے رول پہ بلا لیں. آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ایسا ہونا چاہیے؟ اتنی ہمت نہیں ہے. ہمت نہیں نہ ہے، اتنی ہمیں اخلاقی قدر ہے یا نہ ہمیں ہمت ہے. اگر اخلاقی قدر ہوتی تو بلانا چاہیے اگر ایسا ہوتا ہے تو. سر ایک بڑی جماعت ہے، اپوزیشن میں جماعت ہے پاکستان میں، ایک صوبے میں حکومت ہے ان کی. بالکل. آپ ان کو باہر کیسے رکھ سکتے ہیں؟ بالکل. تو یہ اب ہمارے ملک میں جو دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے، مطلب ہم نے دیکھا ہے کہ یہ چاہے پھر وہ کرم میں ہو مسئلہ، چاہے پھر بلوچستان کا مسئلہ ہو، چاہے پھر کے پی کے سائڈ پہ ہو، کل بھی بلوچستان میں دوبارہ بھی ہوا. یہ کبھی اس کی کچھ روک تھام ہوگی یا بس اب ہم اس کو ایزی ہو جائیں گے کہ ٹھیک ہے پہلے بھی تو ہوا تھا، ایک اور ہے، ایک اور صحیح، ایک اور صحیح؟ نہیں، ہم تو بڑی کیجولی لیتے ہیں ان باتوں کو. اب تو دیکھیں ہمارے پاس اس کو جواز نہیں ہے. اب تو افغانستان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. افغانستان میں آج کوئی دہشت گردی نہیں ہے اس کے اندر، وہاں کوئی بم نہیں پھٹتے. بالکل. بوجھ ہم برداشت کر رہے ہیں. جب تک ملک کی حکومتیں جتنی غیر نمائندہ ہوں گی اتنی دہشت گردی بڑھے گی. بالکل. جتنی آپ عوام کے حقوق ان کو نہیں دیں گے دہشت گردی بڑھے گی. جتنا آئین کی پامالی کریں گے دہشت گردی بڑھے گی. جتنا قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی دہشت گردی بڑھے گی. یہ سب چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. اب پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے جس کی وجہ سے ایک ہم اس کو بھی ایک سمجھ سکتے ہیں ایلیمنٹ کہ جی اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. تو کیا حکومت اور اپوزیشن ابھی بھی ایک پیج پہ نہیں آئیں گے ملک کے لیے کہ یہ اتنا سب کچھ ہو رہا ہے، ہمارے نوجوان مارے جا رہے ہیں، آئے دن کوئی نہ کوئی نیا حادثہ ہو رہا ہے، یا یہ ابھی بھی بلیم گیم میں رہیں گے کہ تم فارم 47 والے، تم چور، تم ڈاکو، ہمارا وزیر اعظم یہ، ہمارا وہ، یا یہ اسی پہ ہی چلتا رہے گا؟ اسی پہ چلے گا. کیونکہ وہ سوچ ہی ختم ہو گئی ہے. وہ سوچ ہی ختم ہے. تو پھر اگر یہ سوچ ختم ہو گئی ہے تو نوجوان نسل پھر کیا کرے؟ پھر کیا ٹیررزم نوجوان نسل جو کر رہی ہے وہ یہی کرے گی، یہ ملک سے باہر جائیں گے، یہ بندوق اٹھائیں گے. آج یہی ہو رہا ہے ملک کے اندر. آج آپ کو نوجوان جو 2/3 ہمارے ملک کی آبادی ہے وہ مایوس ہے اس ملک سے. بالکل. یہ لیکن اس بات کا ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خبریں دبا کر، میڈیا کو دبا کر، لوگوں کی زبان بندی کر کے ہم حقائق کو بدل دیں گے. حقائق نہیں بدلتے. حقائق بڑے تلخ ہیں ملک کے. سر پاکستان کی جو معیشت ہے وہ ایک وار اکانومی ہے، مطلب جب بھی امن ہوتا ہے ڈالر آنا بند ہو جاتے ہیں. تو کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ جب بھی حالات خراب ہوتے ہیں تو ڈالر آتے ہیں؟ ڈالر اس سے نہیں آئیں گے. وہ جب ہمارے ہمسایہ ملک میں کوئی معاملہ ہوتا ہے، افغانستان میں جب ہوا تو 79 سے لے کر آج یہ تقریباً 45 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، وہ ڈالر آئے. اب وہ ڈالر آنے بند ہو گئے. وار اکانومی کہا جاتا ہے نا پاکستان کو. وار اکانومی وار نہیں ہے نا. وار نہیں. اب وار آپ کے ملک کے اندر ہے. ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے. ہاں ہم یہ نہیں سمجھتے. آج 2 صوبوں میں آپ یہ دیکھ لیں کہ کے پی کے اندر جس ضلع سے چیف منسٹر ہیں، گورنر ہیں اور ایک بڑی جماعت کے سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمان، وہ تینوں اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ شام کے بعد ہمارے ضلع میں جہاں وہ رہتے ہیں، جو ان کے گاؤں ہیں، وہاں پر نہیں نکلا جا سکتا. ہماری حکومت کا کوئی ریٹ نہیں ہے. بالکل. وہاں پر ہم باہر نہیں نکل سکتے. ٹھیک ہے سر، یہ تو ہم نے مان لیا کہ ہم باہر نہیں نکل سکتے، جی بڑے حالات خراب ہیں. اس کا کوئی حل بھی ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں حل سیاسی ہے. جب ملک میں سیاسی انتشار ہوگا، جب سیاسی اتنا نفاق ہوگا، آپس میں دشمنی ہوگی. ہم نے سیاست کو دشمنی اور نفرت میں بدل دیا ہے. بالکل. آج ہم ایک دوسرے کے گھر توڑتے ہیں، ایک دوسرے کو جیل میں ڈالتے ہیں بغیر وجہ کے اور خوش ہوتے ہیں.
پہلے عمران خان صاحب خوش ہوتے تھے, آج موجودہ حکمران خوش ہو رہے ہیں کہ جی ہم نے اس کو جیل میں ڈال دیا, ہم نے جناب اس کو دبا لیا, ہم نے آواز میڈیا کی دبا لی ہے, ہم نے پولیٹیکل آواز دبا لی, ہم جلسہ نہیں ہونے دیتے, ہم جلوس نہیں ہونے دیتے, ہم بات نہیں کرنے دیتے. یہ اس پر ہم فخر کرتے ہیں. بالکل. ابھی آپ نے جلسے جلوس کی بات کی, عید بھی آنے والی ہے, خیریت سے عید آئے گی, کیا اب یہ پی ٹی آئی دوبارہ دھرنے اور جلسے جلوسوں کی طرف آئے گی؟ دیکھیے یہ ان کا حق ہے, لیکن اگر وہ قانون کے دائرے کے اندر رہیں گے تو پھر ان کا مقصد حل ہوگا. ٹھیک ہے. جب آپ وفاق میں سب سے بڑی اپوزیشن کی جماعت ہوں, جب آپ کے پاس ایک صوبائی حکومت ہو, جب آپ وہ آج ملک کی واحد پارٹی ہوں جس کا ہر صوبے میں وجود ہے, بالکل, تو پھر آپ کی ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے. آپ یہ کام نہیں کر سکتے کہ آپ حکومتی مشینری استعمال کر کے دارالحکومت پہ حملہ آور ہوں. یہ بات بالکل درست ہے کہ حکومت کا رویہ جو ہے وہ شاید اس بات کو اکساتا ہے. آپ جلوس کرنے دیں, آپ جلسہ کرنے دیں, کوئی قیامت نہیں آئے گی. یہ بنیادی حق ہے, جمہوریت اسی پہ چلتی ہے کہ میں اپنی رائے کا اظہار کر سکوں, میں بات کر سکوں. حکومت قانون بناتی ہے کہ جلسہ نہیں ہوگا. حکومت یہاں پر جب کوئی کوشش کرے جلسہ کرنے کی تو حکومت یہاں سڑکیں بند کرتی ہے, انٹرنیٹ بند کرتی ہے. یہ سارا رویہ ہی غیر جمہوری ہو چکا ہے. بالکل. تو سر حکومت کا تو ابھی جو فوکس ہے وہ اس وقت بلیم گیم کے علاوہ مولانا صاحب کو بھی اپنے پیج پہ لانا ہے. اب کیا ہوگا کہ مولانا صاحب کا, میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ مولانا صاحب گرینڈ الائنس کا حصہ ہوں گے, حکومت کا حصہ ہوں گے؟ مولانا صاحب کو میری ان سے بڑی دوستی بھی ہے, وہ جانتا بھی ہوں. حکومت ان کے پیج پہ ہوگی, مولانا صاحب حکومت کے پیج پہ کبھی نہیں ہوں گے. صحیح ہو گیا, یعنی حکومت بڑی غلط, خام خیالی ہے حکومت کی. تو سر اب دوبارہ میں بلوچستان کے ایشو کی طرف ہی آتی ہوں. یہ بی ایل اے جیسی تنظیمیں ہوں گی, ان سے نپٹا کیسے جائے گا؟ یعنی کوئی ایک سلوشن تو پرماننٹ ہونا چاہیے. دیکھیں آپ کے پاس دو چوائسز ہیں, یا آپ فوجی کارروائی کریں, ٹھیک ہے, اپنے ملک کے اندر کریں گے, اس کے بہت نقصانات ہیں. وہ ایک بات جو کم سطح پہ ہوتی ہے وہ اشرے لگ جاتے ہیں, وہ جنریشنز لگ جاتی ہیں اس کو حل کرنے میں. تو یہ وجہ ڈھونڈے کہ بی ایل اے بنی کیوں ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں, یہ نوجوان کیوں وہاں پر گئے, اور اتنی بڑی تعداد ان کی کیسے ہو گئی ہے. سر یہ وجہ آپ کو اور مجھے تو پتا ہوگی, شاید ہمارے یہ جو بڑے لوگ ہیں ان کو نہیں پتا کہ کیوں بنی ہے. سمجھنا چاہتے نہیں ہے نا, وہ سمجھنا چاہتے نہیں. جب آپ کا ملک کا انٹیریئر منسٹر یہ بات پبلکلی کر دے کہ بلوچستان جو ہے وہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے, بالکل, تو پھر وہاں بھی اشتعال آتا ہے ان باتوں سے کہ آپ ہمارے حقوق کو حل کرنے کے بجائے ہمیں اب دھمکی دے رہے ہیں. ہمارا رویہ یہ ہے بلوچستان کے بارے میں کہ بلوچستان کیا ہے, 14 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں, ایک ضلع کے برابر ہے پنجاب کے, کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے. تو مطلب ہم نے خود ہی ان کو اتنا انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہے کہ اب وہ ریئیکشن دے رہے ہیں. جی بالکل انڈر ایسٹیمیٹ نہیں, آپ نے ان کی حق ان کو نہیں دیا, آپ ان کی لیڈرشپ نہیں ڈیولپ ہونے دیتے, آپ ان پہ ہر کرپٹ آدمی لا کر ملوث کرتے ہیں. آپ پتہ کریں نا کیا اس دفعہ وہاں سے افغان شہری الیکٹ نہیں ہوئے پاکستان کی اسمبلیوں میں, یہ ہوئے بلوچستان سے اس دفعہ. بالکل, وہاں پر سینیٹر اربوں روپے دے کر سینیٹر بنتے ہیں, قومی اسمبلی کے ممبر بنتے ہیں. تو وہاں کے عوام کے جو حقیقی نمائندے ہیں جو ان کے حق کی بات کر سکیں وہ تو ہے نہیں. اب سر بی ایل اے اور یہ باقی جو ٹی ٹی پی یہ تنظیمیں ہیں, ان کے پاس فنڈنگ کے پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ ان کو کون فنڈز دیتا ہے, اور ان کو کون یہ خبریں دیتا ہے کہ جی یہ ٹرین جا رہی ہے, اس میں اتنے بندے ہوں گے, اتنے اس میں فلاں اہلکار ہوں گے, اس میں فلاں اتنے لوگ ہوں گے؟ ان کو کسی نہ کسی نے تو انفارمیشن دی ہے. دیکھیں جب آپ اسٹیٹ کے خلاف باغی ہو جائیں پھر آپ کو فنڈنگ کے ذرائع میسر آ جاتے ہیں. جو ملک کے دشمن ہوتے ہیں وہ اس طرف اپنی استعمال کرتے ہیں ان کو اپنے مقاصد کے لیے. پھر آپ کے پاس ایک بھتہ خوری کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. بالکل, لوگوں سے جو وہاں کاروبار کرتے ہیں ان سے بھتہ لیا جاتا ہے. پھر وہاں پر سمگلنگ کا ایشو ہے, سمگلنگ والوں سے پیسے لیتے, مطلب وہاں پر ریسورسز کے بہت سے مواقع آپ کو مل جاتے ہیں. لیکن جو نوجوان جسے آج بندوق اٹھا لی وہ اس طرف چلا گیا, اس کو واپس لانا بڑا مشکل کام ہے. آپ نے اس کی حق کی بات کرنی ہوگی, اس کے زخم کو سمجھنا ہوگا, اس کے دکھ کو سمجھنا ہوگا, پھر آپ حل کریں گے. آپ بندوق سے حل کرنا چاہیں گے وہ آپ کا حق ہے. سر موجودہ حکومت تو ماضی میں بہت ان کے حقوق کی بات کرتی رہی ہے. مریم نواز صاحبہ ہوں گی, ہمارے نواز شریف صاحب ہوں گے, انہوں نے باتیں کی, ان کی ٹویٹس آج بھی موجود ہیں, ان کی ویڈیوز بھی موجود ہیں. تو اب ان کو وہ کیوں نہیں یاد؟ بس حکومت میں آ کے بھول جاتے ہیں ان باتوں کو, ہم صرف کرسی کی بات کرتے ہیں. بالکل, آج آپ دیکھ لیں کہ وہاں پر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, چیف منسٹر پیپلز پارٹی کے ہیں. پیپلز پارٹی کا کیا رویہ ہے بلوچستان کے بارے میں؟
یہ عجیب سے حالات ہیں ملک کے اندر کہ ہمیں میں حقیقت سے بتا رہا ہوں، ہمیں ملک کے مسائل کی اور ملک کے عوام کی کوئی پرواہ نہیں. ہم صرف اپنی کرسی بچانے کے لیے، اس کو طول دینے کے لیے، اس کو جو ہم سمجھتے ہیں مزید مضبوط کرنے کے لیے ہر کام کرنے کو تیار ہیں. تو سر اگر ہم اسی کے لیے کام کریں تو کرسی تو تب بھی بچ جائے گی، یہ لوگ ہمارے پیج پہ آ جائیں گے، یہ ہماری طرح سوچیں گے، یا ہمارے تھینک فل ہوں گے کہ انہوں نے ہمارے لیے سب کچھ کیا ہے، تو تب بھی تو ہم اپریشیٹ ہی کریں گے نا. جبر سے کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ وہ آپ ان کے نمائندے نہیں ہیں. آپ ووٹ سے نہیں آئے ہوئے. جو آج لوگ گھبرا رہے ووٹ سے نہیں آئے ہوئے، یہ تو مسلط کیے گئے. الیکشن چوری ہوا ہے، مسلط ہو گئے. یہی حال 2018 میں ہوا تھا، یہی حال 2024 کا ہے. صحیح. جب غیر نمائندہ حکومتیں ہوں گی وہ عوام کی پرواہ نہیں کریں گی. سیاست دان جو ہوتا ہے اس کا احتساب ہوتا ہے ہر 5 سال بعد پولنگ اسٹیشن پر. جب آپ اس احتساب کے عمل میں مداخلت کریں گے تو پھر سیاست ختم ہو جاتی ہے. بالکل. اگر کوئی عوام کے ووٹ پہ آ رہا ہے اور کوئی عوام کے ووٹ کے بغیر آ رہا ہے، ہر دفعہ سب لوگ آئے ہیں ایوانوں میں، وزیر اعظم بھی بنے ہیں، عمران خان صاحب ہو گئے، شہباز شریف صاحب ہو گئے، جس وقت یہ آ جاتے ہیں حکومت میں اس وقت ان کو کیا ایشو ہوتا ہے؟ اس وقت تو یہی سوچ لیں کہ چلیں، ان کو خود سے سوچنا چاہیے کہ ہمیں تو جی عوام نے ووٹ دیا ہے. جس یہ ایک تھاٹ رکھ لیں. اگر کل کو خان صاحب آتے ہیں تو کیا وہ ان کے لیے آواز اٹھائیں گے بلوچستان کے لیے، یا وہ بھی یہی کہیں گے کہ نہیں جی میں نے تو اب یہ نہیں کرنا ہے، پچھلی حکومت کا کام تھا؟ وہ بھی 4 سال حکومت میں رہ کے گئے نا. ایگزیکٹلی، یہی انہوں نے میرا بھی کچھ پوائنٹ نہیں ہے. کیا. آج اپوزیشن میں آوازیں اٹھا رہے عوام ہیں. کے ووٹ سے آئے ہو، اس کا رویہ اور ہوتا ہے، اس کی سیاست اور ہوتی ہے. جو چوری شدہ الیکشن میں آیا ہو، جو عوام کا نمائندہ نہ ہو، وہ عوام کی پرواہ نہیں کرتا. صحیح. ایک قدرت کا نظام بھی ہے. اگر آپ کے پاس مورل اتھارٹی نہیں ہوگی، اگر وہ کرسی آپ کی نہیں ہے، اس پہ آپ کے بیٹھ گئے ہیں، آپ کوئی کام نہیں کر سکیں گے. بالکل. نیشنل ایکشن پلان اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ پہلے بھی آیا تھا، اب دوبارہ کوئی نیشنل ایکشن پلان 2 آ جائے گا، کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں، نیشنل ایکشن پلان بالکل پہلے بنا تھا. اس وقت ہم پہ بیرونی معاملات، کرمنل ایلیمنٹ بھی تھا، اور بیرونی حالات کو استعمال کر کے ہمارے اوپر حملہ تھا. ہمارے فرنٹیئر ایریاز پر پورے ملک کے اندر بامبنگ ہوتی تھی. وہ ایک اسٹیٹ کے خلاف ایک بڑی واضح جنگ تھی جس کو آپ نے جنگ میں لڑا. اب جو نیشنل ایکشن پلان ہے وہ اس ملک کے معاملات کو نبھانے سلجھانے والا ایکشن پلان ہونا پڑے گا. بالکل. وہ جنگ کر کے آپ یہ جنگ نہیں جیت سکتے. میں آپ کو حقیقت سے یعنی جنگ سے نہیں ہوگا، جنگ سے یہ حل نہیں ہوگا. ٹیبل پہ بیٹھنا پڑے گا. ٹیبل پہ نہیں، آپ کو بنیاد ڈھونڈنی پڑے گی کہ اس مسئلے کی بنیاد کیا ہے. اس بنیاد کو حل کرنا پڑے گا. بنیادیں تو ہمیں پتہ ہے، ہم صرف اگنور کر رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ. ایکشن پلان میں لکھے نا، اگر آپ ایکشن پلان جنگ کا بنائیں گے تو میرا نہیں خیال آپ کامیاب ہوں گے. ہو سکتا ہے وقتی طور پہ کچھ کامیابی حاصل کر لیں، لیکن اگر آپ معاملے کی تہہ تک نہیں پہنچیں گے، اس کی روح تک نہیں پہنچیں گے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. بالکل.